الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن معاذ رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك عدبا وأخفهم في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر صدر مجلس حضرت اقدس مفتی اختر امام عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسٹیج پہ تشریف فرما دیگر علماء کرام، معزز سامعین اعظام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو نعمتیں دی ہیں، چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو انسان کو اللہ نے نعمت دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے اگر ایک انسان دنیا سے جائے اور وہ ایمان کی حالت میں جائے تو وہ اگرچہ اس نے عمل نہ کیا ہو لیکن اس ایمان کی برکت سے وہ جنت میں ضرور جائے. اس کے برخلاف ایک انسان ہے خوب ساری ڈھیر ساری اچھائیاں کر رکھی ہو لیکن وہ ایمان نہ لایا ہو تو اس کی ہزاروں نیکیاں وہ بیکار ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گی. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک میں ٹھہرانا، چاہے اس کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں آئے اور تمہیں جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، بڑی سے بڑی مصیبتیں آ جائے لیکن تم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک میں ٹھہرا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی. شرک کی بہت ساری قسمیں آپ نے مفتی سہیل صاحب سے ملاحظہ بھی فرمایا، چاہے وہ شرک فی العلم ہو، اللہ تعالی کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالی ہی ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، دیکھنے والے ہیں. اگر انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پیر بھی
حاضر اور ناظر ہے، اس کو بھی علم ہو جاتا ہے اگر میں کچھ کرتا ہوں تو یہ اللہ کے ساتھ یہ بھی شرک ہے، جس کو شرک فی العلم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شرک فی الصفات ہے، اللہ نے جن چیزوں کو اپنے لیے خاص کیا ہے ان میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ تمام طریقے سے انسان شرک سے پاک رہے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت سب سے پہلے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا۔ اس سے بھی والدین کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، اپنی شکریہ کے بعد اللہ نے والدین کا ذکر فرمایا۔ ہاں، والدین اگر ایسی چیز کا حکم دے جو اللہ کے ذات کے ساتھ، کچھ شرک کا اگر حکم دے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو، وہاں پہ اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وہاں پہ اب اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، کسی بھی مخلوق کی، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہو تو ایسے وقت میں کسی کی پھر اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے علاوہ والدین نے بڑے مشقت سے پالا اور پوسا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے بعد والدین کا ذکر فرمایا کہ کتنی اہمیت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، نماز، یہ فرض نماز جان بوجھ کر کبھی مت چھوڑنا۔ نماز جانتے ہیں وہ عبادت ہے کہ نماز کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے گویا کہ سرگوشی کر رہا ہو، اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ سرگوشی کا مطلب چپکے باتیں کرنا۔ نماز میں ہوتا ہے انسان اللہ سے اتنی قربت اس کو ہو جاتی ہے، اور اس کی جو اور چیزیں ہیں، نماز تو نماز۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں وہ بتلاؤں جو تمہارے گناہ کو بھی ختم کرے، ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اور ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات بھی بلند ہو، دونوں طرف سے گناہ بھی معاف، درجات بھی بلند۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کی حالت میں کامل وضو کرنا۔ ٹھنڈی کا زمانہ ہو، آپ کو پانی چھونے کی طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر بھی آپ اٹھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اس وضو کرنے کو اللہ نے ثواب کی چیز بنا دیا اور گناہ کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب بنا دیا۔ نماز پڑھیں گے وہ الگ ثواب، یہ مشقت جو ہو رہی ہے، اس مشقت کو بھی اللہ نے، نماز کے سلسلے میں جو مشقت ہوئی، اس مشقت کو بھی اللہ نے گناہ کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب بنا دیا۔ کثرت الخطا الی المساجد، پیدل چل کر مسجد جا رہے ہیں آپ، نماز پڑھنا ثواب الگ، جانے کو بھی اللہ نے اس کی جو نسبت ہے، چل کر آپ جا رہے ہیں، اس کو بھی اللہ نے اتنی قدر کی کہ آپ کے قدم جا رہے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو۔ کتنی بڑی چیز ہے وہ نماز، وہ عبادت ہے۔ تو نماز کا اہتمام۔ پھر حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب مت پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں شراب اس طریقے سے عام ہو گیا کہ گویا کہ وہ ناجائز اور حرام ہی نہ ہو، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، وہ پیشاب پاخانہ گندگی ہے، شراب بھی گندگی ہے، اور من عمل الشیطان، اور شیطان والا کام اور وہ عمل ہے۔ کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور طلاق اور اس طرح کی کتنی برائیاں اس شراب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، وہ کسی بھی طریقے سے وہ شریک ہو، چاہے شراب بنانے میں، شراب لانے میں، شراب کا کاروبار لکھنے میں، شراب پلانے میں، کسی بھی طریقے سے وہ شریک ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی جس پر لعنت فرما رہے ہو اس شخص کی حالت کیا ہو۔ جو شراب، یہ شراب ام الخبائث، اس سے بچنے کی کوشش ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ حَلَّ سَخَطَ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، نافرمانی حل سخط اللہ، اللہ کے غصے اور غضب کا یہ سبب ہوتا ہے۔ معصیت، اللہ تعالیٰ جب انسان کوئی معصیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت سارے معصیت کو معاف کر دیتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے اللہ تعالیٰ اس گناہ پر سزا دے دیتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو تمہیں مشقت اور پریشانی آتی ہے خود تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے۔ ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں اور آفتیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ خود فرمانے ہم تو معاف ہی کر دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ ہم تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان جو عمل کرتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ کرتا ہے۔ نیک عمل اگر کوئی کرے اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اچھے اعمال کوئی بھی کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ مرد ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، عورت ہے تو اس کو ثواب کم ملے، یہ فلاں خاندان کا ہے یا فلاں قبیلے کا ہے یا فلاں برادری کا ہے تو اس کے عمل کا ثواب زیادہ ہوگا، اس کا کم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ کسی کی شکل کو نہیں دیکھتا، پھر کیا دیکھتا ہے؟ اور مال کو بھی نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کون کتنا دے رہا ہے یہ نہیں، پھر کیا؟ ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ دل جو ہمارے اندر ہے یہ عجیب چیز ہے، سارے اعضاء اسی کے تابع ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ دل یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن سارے اعضاء اسی کے تابع ہیں۔ اگر انسان کہا کسی کو کہ چلو فلاں جگہ چلنا ہے، وہ کہتا میرا دل نہیں کر رہا، آپ چائے پی لے میرا دل نہیں کر رہا، کھانا کھا لے دل نہیں کر رہا۔ عمل چلنا پیر کا کام، کھانا زبان اور منہ کا کام، لیکن انسان دل کی طرف نسبت کرتا ہے۔ تو دل جب یہ خراب ہو یہ بھی خراب ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصداع كما يصداع الحديد من الماء اذا اصابه، کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طریقے سے لوہے پر جب پانی لگ جائے تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ لوہے پہ زنگ لگ جائے اس کی صفائی ہوتی ہے؟
یہ دل پہ کیسے صفائی ہوگی؟ وہ اگر گندا ہو جائے، خراب ہو جائے، کیسے ہم صفائی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ انسان کو دل کی صفائی کا یہ ذریعہ ہے۔ تو انسان معصیت کرے تو نیک عمل کرے، وہ بھی اللہ شاکر ہے، قدردان، چھوٹے چھوٹے اعمال کا اللہ قدر کرنے والا ہے۔ انسان آخرت میں ایک چھوٹا سا عمل کیا ہوگا، اللہ اس کو ایک بڑے پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر اس کو کر دے گا۔ انسان یہ عرض کرے گا الہ العالمین میں تو دنیا میں کوئی ایسا عمل تو کیا نہیں، یہ ثواب اتنا بڑا ثواب کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ عمل جو تو نے دنیا کے اندر معمولی سا کیا تھا، تو نے معمولی سمجھ کر کیا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی جس طریقے سے بچڑے کی پرورش کی جاتی ہے، اور ہم نے پرورش کرتے کرتے ہم نے آج اس کو اتنا بڑا بنا دیا۔ تو وہ عمل چاہے چھوٹا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ اور انسان اگر برائی کرے تو برائی بھی اللہ کے نزدیک اللہ نے گواہوں کا بھی متعین فرما رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم جس زمین پر اچھائی یا برائی کریں گے یہ زمین خود گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خود بتائے گی کہ اس جگہ نماز پڑھی گئی ہے، زمین خود بتلائے گی کہ اس جگہ فلاں گناہ کیا گیا، شراب پی گئی، چوری کی گئی ہے، خود بتائے گی زمین، تحدث اخبارہا، بتلائے گی خود۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو بھی لگایا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ لیتے، وہ بھی گواہی دیں گے۔ اسی طرح ہمارے نام اعمال وہ گواہی دیں گے۔ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی کسی چیز کو تو چھوڑا ہی نہیں، ہر چیز چاہے وہ ہمارے نیکیاں ہو یا برائی، سب چیز انسان کے سامنے ہوگا، وہ یہ گواہی ہمارے سامنے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور گواہ متعین فرمائے گا، یہ اعضاء خود گواہی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان پر مہر لگا دیں گے، یہ زبان اس دن بند ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آج ہماری زبان میں بولنے کی طاقت دے، وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہوگا کہ ہماری زبان کو روک دے گا، اس پر مہر لگا دے گا، اور ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس سے فلاں غریب کی مدد کی گئی تھی، یہ بتلائے گا کہ اسی ہاتھ کے ذریعے فلاں کے اوپر ظلم کیا گیا تھا۔ ہمارے پیر خود گواہی دیں گے کہ یہ نیکی پیدل چل کر مسجد گئے تھے یا کسی کے ظلم کے لیے اس پاؤں کو ہم نے بڑھایا تھا، یہ خود گواہی دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان نیکی کرے یا برائی کرے وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ انسان اپنے عمل سے اچھائی عمل کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کو تکلیف، معصیت سے دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرے۔ ہم دوسروں کو اگر تکلیف پہنچاتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس کی وجہ سے بہت سارے معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں اگر انسان یہ سوچے کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو تکلیف ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، انسان کو راحت نہیں پہنچاتے، سانپ بچھو یہ انسان کو تکلیف ہی دیتے ہیں، راحت نہیں پہنچاتے۔
بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو راحت ہی پہنچاتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے کبھی بھی، جیسے بیل، گائے، بکری وغیرہ، یہ انسان کو راحت ہی پہنچاتے ہیں، ہر اعتبار سے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ بعض جانور وہ ہیں کہ نہ تکلیف پہنچاتے ہیں نہ راحت پہنچاتے ہیں، بالکل الگ تھلگ جنگلوں میں رہتے ہیں، جیسے گیدڑ وغیرہ، اس طریقے کے جو جانور ہیں نہ تو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد لکھا ہے کہ جانوروں میں سے وہ قسم بن جاؤ جو نفع ہی پہنچاتے ہیں تو بہت اچھا، اگر یہ نہ بن سکو تو وہ جانور بنو جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان۔ اگر تم کسی کو نفع نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی مت پہنچاؤ، لیکن فرمایا کہ ان جانوروں کی طرح مت ہونا جو تکلیف ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، سانپ بچھو کی طرح۔ یعنی اگر تم انسان نہ بن سکو، انسان والی صفت تو کم سے کم ان جانوروں والی صفت تو جو ہے وہ تو کم سے کم اختیار کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معصیت اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔